الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز حاضرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس یوم الجمعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے پاکیزہ اور مقدس گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کی کامیابی اس دنیا کے اندر بھی یقینی ہے اور آخرت میں بھی یقینی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سے ایک فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے فمن اقامها اقام الدین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا ومن هدمها هدم الدین جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بھی بے پرواہ ہو گیا حاضرین اکرام نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو حکم کروں کہ وہ جنگلوں سے لکڑیاں اکٹھا کر کے لائیں اور میں خود ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ آپ اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کے باوجود، الفت کے باوجود اتنا سخت ارشاد فرما رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمان ہے جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ غصہ ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میں اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں، ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ صحیح راستہ، درست راستہ وہی ہے جو ہمیں اللہ کے پیارے نبی نے بتلایا ہے، جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جن چیزوں کا حکم اللہ کے پیارے نبی نے دیا ہے، اس طریقے پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب بھی راضی ہوگا اور ہمارے پیارے نبی بھی راضی ہوں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اور جنتیوں کے حالات کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو جنتی لوگ اپنے عزیزوں کو وہاں تلاش کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، دوست و احباب کو وہاں پر دیکھیں گے، لیکن وہاں پر وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ گاؤں کے تمام لوگوں کو بلاوا آ جائے کہ بھائی آپ لوگ کو وہاں پہنچنا ہے، جیسا اجتماع میں پہنچنا تھا، آپ بھی پہنچے، میں بھی پہنچا، میرے دوست و احباب بھی پہنچے، لیکن سب لوگ الگ الگ وقت میں پہنچے۔ میں وہاں پہنچ کر اپنے دوست کو ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، ویسے آپ تلاش کر رہے ہیں، بھائی وہ بھی تو وہاں سے آ رہے تھے یا آئے تھے، کہاں ہیں وہ؟ ایسے ہی جنتی لوگ بھی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے عزیزوں کو وہاں تلاش کریں گے۔ بھائی دنیا میں ہم لوگ اکٹھے زندگی بسر کیا کرتے تھے، ہمارا محلہ ایک تھا، ہماری بستی ایک تھی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ لیکن وہاں پر وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر پھر جہنم کی طرف جائیں گے۔ دو ہی جگہ ہوگی آخرت میں، موت کے بعد، جنت یا جہنم۔ ان کے دل میں خیال ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہوں، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں گے، جاؤ تم جا کر مل کر آ سکتے ہو۔ جب جنتی لوگ وہاں پر پہنچیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں بات چیت ہوگی۔ اسی بات چیت کو اللہ نے بہترین انداز میں قرآن پاک کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کس جرم کی وجہ سے آپ لوگ یہاں آ گئے؟ محلے میں ایک ساتھ تھے، بستی میں ایک ساتھ رہتے تھے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اس دہکتی ہوئی جہنم کے اندر، اس مصیبت کے اندر؟ آخر کس جرم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا؟
تو وہ لوگ خود ہی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ جنتی پوچھیں گے اور کون سا جرم تھا؟ یہ تو ایک گناہ ہوا۔ تو آگے پھر جہنمی جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہاں ہمارا دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر کچھ لوگ غریب بھی تھے، لیکن ہم ان کو دیکھ کر مذاق تو کرتے تھے، مسخرے تو کرتے تھے، ان کا مزہ تو لیتے تھے، لیکن ہم ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، کسی بھی طرح سے ہم غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہمارا دوسرا جرم تھا۔ اچھا، اور بھی کوئی جرم ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پکڑا ہے اور اس دہکتی ہوئی جہنم کے اندر ڈال رکھا ہے؟ اور کیا جرم ہے آپ کا؟ وہ لوگ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ کچھ لوگ ایسے تھے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، جو ہمیں آ کر دین کی بات بتاتے تھے، دین کے بارے میں سمجھاتے تھے، ہمیں نماز کی دعوت دیتے تھے، ایک بننے کی، نیک بننے کی دعوت دیا کرتے تھے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کون سا جرم تھا آپ کا؟ ہاں، ایک اور جرم تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہم آخرت کے دین کو جھٹلاتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا کے اندر ہی رہنا ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ آخرت کے دین کو ہم جھٹلاتے تھے، حساب و کتاب کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کو جھٹلاتے تھے، ہمیں اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے اس کو جھٹلاتے تھے، ہمیں اپنے کیے کا نیک و بد کا جزا ملنے والا ہے اس کو جھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے آج ہماری گرفت فرمائی ہے اور یہ دہکتی ہوئی جہنم ہمارا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ قرآن پاک تمام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن پاک کا پیغام عالمی پیغام ہے، پوری دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، کالوں کے لیے ہے، گوروں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے قرآن پاک کا پیغام عام ہے۔ ہر ایک کو قرآن پاک کا پیغام سننا چاہیے، ہر ایک کو قرآن پاک کا پیغام سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہمیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ ایک اور آیت قرآن پاک کی اللہ کا ارشاد ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ ساخ کی تجلی فرمائیں گے، یعنی میدان محشر میں قیامت کے دن ایک ساخ کی تجلی ہوگی، ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس نور کو دیکھ کر، اس تجلی کو دیکھ کر تمام انسان جو اس وقت موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان،
جو وہاں پر موجود ہوگا ان میں سے ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، اربہ ارب کی تعداد میں اس تجلی کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں جھک جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے اور بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن اس بھرے مجمع میں، کروڑوں کے انسانی جمگٹھے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لاکھ جھکنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط بات ہے۔ جب بیان چل رہا ہو تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کا سننا خود ذکر ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے یا پھر ویسے ہی منہ چلا رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا بلکہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ بہرحال اس بھرے مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لاکھ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے میرا پڑوسی، میرا بازو والا جھک گیا ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ کر چکا ہے، میں بھی کروں، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود وہ نہیں جھک پائے گا۔ قرآن بتاتا ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ، آخر وہ بھی تو انسان ہے، آخر وہ بھی تو تیرا بندہ ہے، آخر اس کو تو نے ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان جھک گئے سجدے میں جا چکے وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے اور یہ لوہا کے بنے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہاں، ان لوگوں کا ایک بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا گناہ تھا، ایسا گناہ، ایسا جرم جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کون سا جرم تھا یا اللہ؟ قرآن کہتا ہے، بتاتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ قرآن پاک سب سے پہلے ان کی حالت کو بتاتا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، عجیب کشم کے عالم میں ہوں گے، جیسا کہ چہرے پر الجھنوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوگا کہ بہت بڑی مصیبت میں وہ بندہ پھنس چکا ہے، اور یقیناً صحیح بات ہے، اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کسی مجمع میں کوئی بڑا آدمی آ جائے اور وہ کہے کہ بھائی سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہر ایک انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، لیکن اس مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معذور ہوں گے، جن کو ہاتھ اٹھانے میں کوئی تکلیف ہوگی، وہ نہیں اٹھا پائیں گے، ان کو معلوم ہے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا۔ کیوں؟ کہ سامنے والا آدمی جس نے کہا ہے ہاتھ اٹھانے کو بڑا آدمی ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ بھی لاکھ کوشش کرے گا اور دل ہی دل کے اندر محسوس کر رہا ہوگا اے اللہ، آج میری کتنی بڑی بے عزتی ہو گئی، میرے لیے ذلت کی بات ہے، میرے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ میرے سامنے والا آدمی، میرے پڑوس کا آدمی جو میرے ساتھ میں بیٹھا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ایک میں ہوں کہ میں اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس میدان محشر میں بھی ان لوگوں کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ اے کاش میں بھی کسی طریقے سے جھک جاؤں، سجدے میں چلا جاؤں، لیکن نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ کیوں نہیں جا سکتے اللہ؟ قرآن کہتا ہے اس لیے وہ آج سجدے میں نہیں جا سکتے
کہ جب وہ صحت مند تھے، جب وہ تندرست تھے، دنیا کی زندگی میں تھے، جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ لوگ نہیں آتے تھے، وہ لوگ میرے دربار میں نہیں جھکتے تھے۔ یہ جرم کی وجہ سے آج اللہ نے سر عام بھری مجلس میں، کروڑوں کے مجمع کے بیچ میں ان کی بے عزتی کی ہے، ان کی ذلت کی ہے کہ آج وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس آپشن ہے، آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہم میدان محشر کی ذلت سے، رسوائی سے، بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آج لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہیں اور اس دنیا میں اپنے سر کو اللہ کے دربار میں جھکانے کا عادی بن جائے، ہماری عادت بن جائے۔ کوئی کہے یا مت کہے، ہر وقت میں، ہر آن میں، ہر لمحے میں ہمیں اس بات کی خواہش اور تڑپ ہو کہ میں اللہ کے دربار میں ہر حال میں اپنے سر کو جھکانا ہے۔ قرآن پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے؟ سب کو محبت ہے۔ کیا تم اپنے پیارے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ بالکل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کے نام پر ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح بات، صحیح بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اے اللہ، بالکل ہم اپنے پیارے نبی سے ضرور محبت کریں گے۔ ہمیں تو اتنا ہی نہیں، ہمیں تو اپنے پیارے نبی سے بھی محبت ہے، پیارے نبی کے شہر سے بھی محبت ہے، پیارے نبی سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ہمیں ان تمام چیزوں سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ اپنانا پڑے گا؟ تو قرآن پاک اس کا آسان حل بتاتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دیکھو، اگر تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تم اپنے پیغمبر، اپنے رسول کو خوش کر لو، اپنے محبوب، اپنے نبی کو خوش کر لو، راضی کر لو، ایٹومیٹک میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ نبی کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، نبی کی راضی میں اللہ کی راضگی ہے، اور نبی کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کبھی ناخوش نہ ہو، ناراض نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی چاہیں سب سے پہلے کہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی کسی حال میں ناخوش نہیں ہونا چاہیے، کسی حال میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں میرا نبی ہم سے خوش ہو۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر آپ اپنے دین پر کامل طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں پکا مسلمان ہوں، پکا مومن ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے نبی سے عشق کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ عشق۔ ہاں، دو جملے ہیں، دو لفظ ہے، ایک ہے محبت، ایک ہے عشق۔ محبت یہ فطری طور، یہ فطری چیز ہے، فطری، فطرتاً انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، یہ فطرتاً فطری چیز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عشق۔ مثال کے طور پر جیسا عشق
مجنو کو اپنی لیلا سے تھا، جیسا عشق لیلا کو مجنو سے تھا کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجنو کو لیلا سے عشق کی کیا ہے جرم میں تھپڑ لگتے، کوڑے برسائے جاتے، مارا جاتا تو وہ روتا نہیں تھا، وہ چیختا چلاتا نہیں تھا، بلکہ وہ ہنستا تھا، مسکراتا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے بھائی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ مار لگتی ہے، زخم پڑتا ہے تو آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، روتا ہے، بل بلاتا ہے، لیکن تو ہنستا ہے۔ وہ کہتا کہ مجھے لیلا کی محبت میں جب مار لگتی ہے تو مزہ آتا ہے۔ جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، جب وہ شہید ہونے کے در پہ ہوتے، برچھا لگتا اور ان کو یقین ہو جاتا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، تو وہ نعرہ لگاتے، ایک جملہ کہتے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ خوشی خوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اس کی گردن کو جدا کیا جا رہا ہے، اس کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس انسان کو اپنی جان دینے میں مزہ آ رہا ہے، اس انسان کو اپنے خون بہانے میں مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں اپنے نبی سے بے پناہ محبت نہیں، عشق تھا۔ عشق میں آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، عشق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی جی اعلان فرماتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہتھیار خریدنے ہیں، اعلان ہوتا ہے، ہر ایک آدمی چندہ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ جاتے ہیں۔ نبی جی پوچھتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نبی جی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ عشق تھا۔ ویسا عشق آج ہمیں بھی درکار ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے ایسا عشق کریں۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے عشق ہوگا تو پھر ہمارے لیے نمازوں کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود بخود بندہ چل کر اللہ کے گھر تک آئے گا اور نماز قائم کر کے یہاں سے جائے گا۔ دوستو بزرگوں، نماز سے بڑی دولت اس دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے شاید اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہر عبادت پایا جاتا ہے۔ اس نماز کے اندر روزہ بھی ہے، اس نماز کے اندر حج بھی ہے، اس نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، اس نماز کے اندر سب کچھ ہے۔ روزہ ہے وہ کیسے ہے؟ نماز میں ایک آدمی چاکلیٹ بھی کھا لے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا کھانا کھا کر آ رہا تھا، ایک ٹکڑا دانت کے اندر پھنسا ہوا تھا، نماز کی نیت باندھتا ہے، جیبھ ہلاتے ہلاتے وہ گوشت کا ٹکڑا نکل جاتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے وہ بندہ؟ اس کو نگل لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہے کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ اس سے کم ہے، چھوٹا ہے، نگل لیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ روزہ، نماز میں روزہ پایا جاتا ہے، اس کے برخلاف کوئی آدمی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حج بھی ہے، حج میں آدمی کیا کرتا ہے؟ تکبیر کہتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ نماز میں بے شمار قربانی موجود ہے۔ کیسی قربانی؟ آدمی اپنے وقت کو قربان کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، کھیت میں ہے، باغ میں ہے تو وہاں سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اپنے کام دھندے میں لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ اللہ کو یہ تمام کی تمام قربانیاں بے حد پسند ہے۔
نماز ایک محتم وشان عمل ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت تھا اور اللہ کے نبی اس وقت میں وصیت فرما رہے تھے، تو ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا، یہ ایک وصیت۔ ہمیں آج اس وصیت کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں بد دعائیں دے رہی ہیں، اور ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں کہ میں آباد ہو جاؤں، میرا گھر آباد ہو جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کر کے چاہے پوری دنیا کا حکومت حاصل کر لے، وہ کبھی بھی چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ کا بندہ لیکن در کا بھکاری ہو، وہ بھکاری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے، تو وہ چین اور سکون کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے گا، اور موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے اس کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ اسی لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔